کوئی یزیدی نمودار ہوگا، کوئی غلام حسین کھڑا ہو کر کے اس یزیدی کا سر کچلتا نظر آئے گا۔ تو جہاں جہاں حق و باطل کی لڑائی ہوگی، جہاں جہاں حق و باطل کا معرکہ سامنے آئے گا، سمجھ لو کربلا کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ منظر ہوگا، وہاں اگر ظلم ہوگا، حکومت کی طرف سے اگر ظلم ہوگا، تعداد کی کثرت کی بنیاد پر اگر ظلم ہوگا، کسی اور طاقت و قوت کی بنیاد پر اگر حق والوں پر ظلم ہوگا، تو سن لو وہاں یزیدیوں نے ظلم کیا تھا، اور اگر یہاں ظلم ہوگا تو اس تاریخ کو یاد رکھنا کہ ظلم کے بعد تمہارا سر اونچا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ یقیناً فتح یابی اسے ملے گی جو سچا غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج میں اپنی مختصر سی تقریر میں واقعات کربلا سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، سبحان اللہ، یعنی مقصد شہادت شہدائے کربلا سبحان اللہ، بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ قرآن مقدس کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بے شک، اسی کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف اور کچھ بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں اور جانوں اور اولاد کے نقصان کے ذریعے سے۔ وبشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان آیات مبارکہ کو دیکھیں، ان کے ترجمے کو آپ نے مطلب مفہوم کو سماعت فرمایا، ان آیتوں پر نظر رکھیں اور معرکہ کربلا کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدینہ المنورہ سے کربلا معلیٰ تک کا حال ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ بے شک، اور آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ جب انسان کو قرآن سمجھنا ہوتا ہے تو وہ یا تو تفسیر اٹھاتا ہے یا کسی مفسر سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ ایک مفسر وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تفسیر زبانی طور پر بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے لوگوں قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، اے لوگوں قرآن کی اس آیت پر عمل کیسے کیا جائے گا، اے لوگوں قرآن کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور یا تو زبان سے بیان کرتا ہے یا پھر کوئی مفسر قلم اور کاغذ لے کر کے اس کی تفسیر لکھتا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس آیت پر ہمیں ایسے عمل کرنا چاہیے، اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ یعنی دنیا کے مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں یا تو زبانی طور پر کرتے ہیں، زبان کے ذریعے کیسے کرتے ہیں، یا پھر تحریر کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن کی تفسیر
مفسروں سے سننی ہے یا تو بلا کر کے زبان سے ان کو سنیں گے یا تو ان کی کتابیں اٹھا کر کے ان کی تحریر کو پڑھیں گے. دنیا کے سارے مفسروں نے قرآن کی تفسیر یا تو زبانی طور پر کی ہے یا پھر تحریری طور پر کی ہے, مگر قربان جاؤ امام عالی مقام امام عالی مقام نے زبان اور تحریر کے ذریعے نہیں اپنے عمل سے تفسیر. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان امام علی مقام خلیفہ شیر ہندوستان حضرت مولانا مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ. یعنی اگر آپ کسی سے تفسیر سنیں گے یا تو زبان سے سنیں گے, اگر سننا ہو تو کسی مفسر کو بلا کر کے سنیں, اور اگر پڑھنا ہو تو کسی مفسر کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں, مگر اس تفسیر کو عمل کے جامع میں دیکھنا ہو کہ آخر صحیح طریقے سے کس طریقے سے عمل کیا جائے گا. تو امام حسین کی زندگی دیکھیں, مدینہ المنورہ سے امام حسین کربلا پہنچ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر بنے قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. امام حسین اس کو سمجھاتے نظر آ رہے ہیں, اے لوگوں تم صبر سے مدد طلب کیسے کرو گے, تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کیا ہے, تو میری ذات کو دیکھ لینا, میرے عمل کو دیکھ لینا. دیکھو میں مدینے میں ہوں, یزید حاکم ہو گیا ہے, مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے, صبر کرتا جا رہا ہوں, صبر سے مدد لے رہا ہوں. مکہ پہنچا, صبر سے مدد لی, اور مکہ سے روانہ ہوئے, صبر کا دامن ہاتھ میں ہے. آگے امام حسین کا قافلہ بڑھا, امام حسین نے اپنا نائب بنا کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا. امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے, اس کے بعد آپ بھی روانہ ہوئے. جب امام مسلم بن عقیل کا خط آیا, امام علی مقام پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے آپ صبر کا نمونہ بنتے چلے جا رہے ہیں. راستے میں لوگوں نے روکنے کی کوشش کی, مگر امام علی مقام ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. راستے میں پریشانیاں آ رہی ہیں مگر صبر سے کام لے رہے ہیں, راستے میں مصیبتیں آ رہی ہیں مگر صبر سے کام لے رہے ہیں. اور راستے ہی میں امام علی مقام کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی مگر صبر سے کام لے رہے ہیں. ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی مگر صبر سے کام لے رہے ہیں. اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی خبر ملی, آپ صبر سے کام لے رہے ہیں. آپ کے قافلے کو روکا گیا, آپ نے صبر سے کام لیا. اور کربلا کے میدان میں 3 دن آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا, آپ نے صبر سے کام لیا. کربلا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنا قاصد کوفہ بھیجا, حضرت قیس بن مصر سیداوی کو, وہاں حضرت قیس کو شہید کر دیا گیا, آپ نے صبر سے کام لیا. تو اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں معرکہ آرائی ہوئی, جنگ شروع ہوئی, ایک ایک کر کے آپ کی جانثار شہید ہو رہے ہیں, مگر امام حسین صبر کے عملی پیکر بنے ہوئے ہیں, صبر کے پہاڑ بنے کھڑے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں میں حضرت زہیر بن تین شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت سعد بن عبداللہ حنفی شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت حر شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت جعفر بن عقیل شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت عبد الرحمان بن عقیل شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عقیل شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹے جا رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت سیدنا مولا علی کے شہزادے محمد بن علی جو حضرت اسما کے بطن پاک سے تھے, وہ شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت امام علی مقام کے بھائی یعنی حضرت علی کے شہزادے جو ام البنین کے بطن پاک سے تھے, حضرت عثمان بن علی شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت جعفر بن علی شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن علی شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. کربلا کے میدان میں آپ کا خاندان شہید ہوتا جا رہا ہے, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. اور کربلا کے میدان میں اور محمد آپ کے بھانجے شہید ہو رہے ہیں, امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں. کربلا کے میدان
میدان میں حضرت قاسم کی جوانی لوٹی گئی، امام علی مقام نے صبر سے کام لیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، امام علی مقام صبر سے کام لے رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا گیا، امام علی مقام نے صبر سے کام لیا ہے۔ کربلا کے میدان میں آخر میں امام علی مقام نے بھی سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے آپ کو بھی شہید کر دیا ہے، شہید کروا دیا ہے، مگر صبر سے کام لیا ہے۔ دیکھو خدا فرما رہا ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ دیکھو امام علی مقام مدینہ منورہ سے صبر کر کے جا رہے ہیں، کربلا کے میدان میں سجدے میں سر رکھ کے نماز کی حالت میں صبر بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں اگر تمہیں یہ صبر کیسے کرنا ہے، اگر یہ سوچنا ہو تو آؤ میری زندگی کا سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مسلک اعلی حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان امام علی مقام، فیضان مشاہد ملت، فیضان شیر ہندوستان، خلیفہ شیر ہندوستان، انجمن شیر رضا۔ سبحان اللہ سبحان گرامی اللہ۔ وقار، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز۔ سبحان اللہ 2 چیزیں ہیں، صبر اور نماز۔ سبحان اللہ۔ ابتدا آیت کریمہ میں صبر سے ہے، یعنی پہلے صبر ہے بعد میں صلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصلاۃ والصبر، پہلے صبر کو رکھا بعد میں نماز کو۔ پہلے قرآن میں صبر ہے، قرآن کی ترتیب صبر پہلے ہے، صلاۃ بعد میں ہے۔ امام علی مقام کی زندگی دیکھو، صبر سے امام علی مقام کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور نماز پر امام علی مقام کا سفر اختتام پا رہا ہے۔ یعنی امام علی مقام نے بتا دیا جیسا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے تمہیں عمل کر کے بتایا۔ قرآن پڑھو پارا کھول کر کے اور قرآن سمجھو، اپنے بیت کا عمل دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ قرآن میں سبحان 2 چیز ہے، صبر اور صلاۃ۔ اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، مگر جب اس کے بعد خدا فرما رہا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید و حمایت کسے حاصل ہے، تو وہاں پر یہ ہونا تو یہ چاہیے ہماری اور آپ کی عقل کے مطابق کہ خدا فرماتا کہ جب پہلے فرمایا مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، دونوں چیز ہے، تو یہاں بھی فرماتا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ مگر جب اپنی تائید و حمایت بیان فرما رہا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، تو خدا فرما رہا ہے مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید کربلا، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ حشمتی، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ حشمتی، فیضان شیر سنت، فیضان مشاہد ملت، انجمن شیر رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، اب اللہ فرما رہا ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کو دیکھیں، ادھر کربلا کے میدان پر آپ نظر ڈالیں کہ کربلا کے میدان میں داڑھی ادھر بھی ہے، داڑھی ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، حج ادھر بھی ہے، حج ادھر بھی ہے، زکات ادھر بھی ہے، زکات ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے۔ اگر خدا فرماتا ان اللہ مع المصلین تو کربلا کے میدان میں ہم دیکھ کر کے فیصلہ کیسے کرتے؟ نماز تو ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، مگر ایک ایسی چیز ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کربلا کے مارکے سے پہلے
میدان میں دونوں طرف لڑنے والے ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، دونوں طرف لشکر و قافلہ ہے، مگر جو سب سے بڑی امتیازی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یزیدیوں کی طرف ظلم ہی ظلم ہے اور حسینیوں کی طرف صبر ہی سبحان اللہ۔ لہذا خدا نے بتا دیا، اے لوگوں، اللہ ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا، جبہ دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا، نماز دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا، ارے اللہ سے صبر کرنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد۔ فتح و رضویہ عام کریں گے، فتح و رضویہ عام کریں گے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی خدا نے بتا دیا کربلا کے میدان میں یہ تم دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا کہ ادھر بھی تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، وہ بھی تو صحابی رسول کا بیٹا ہے، ادھر حضرت علی کے شہزادے ہیں، اور ادھر بھی کاتب وحی الہی کا بیٹا ہے، ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد ہے، اور ادھر امام عالی مقام حضرت علی کے شہزادے ہیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں۔ تو یہ مت دیکھنا کہ کس کا بیٹا کدھر ہے، یہ دیکھنا ظلم کدھر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا خدا فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں اللہ حسینیوں کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ غلامان حسین کے ساتھ ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اب آگے فرما رہا ہے، یعنی دیکھیے ترتیب دیکھیں آپ کہ صبر سے نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد ہو رہی ہے، نماز سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں، اور ساتھ میں خدا فرما رہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اب دیکھیں صبر بھی ہو گیا، نماز بھی ادا ہو گئی، ایسی نماز ادا کی امام علی مقام نے کہ ایسا سجدہ کیا والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں، امام علی مقام نے زبان حال سے ایک خراج عقیدت پیش کیا، اے میری والدہ ماجدہ سجدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، آپ ہی کا میں بیٹا ہوں، جو میری ماں، اے میری ماں آپ تو وہ ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتی تھی سجدے میں سر رکھتی تھی، نفل کے سجدے میں، اور ایسا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا ایک رات کو اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بیٹی تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تیرا سجدہ کر لے۔ اے میری والدہ ماجدہ، آپ نے یہ تمنا کی تھی، اب میں آپ کی تمناؤں کو لے کر کے میدان کربلا میں آ گیا ہوں۔ اے میری ماں، میں وہ سجدہ کروں گا جس پر آپ کو بھی ناز ہوگا، نانا جان کو بھی ناز ہوگا، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے سر کو سب دیکھیں گے، زمین بھی دیکھے گی، آسمان بھی دیکھے گا، کائنات دیکھے گی، مگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات گرامی وقار، اب آگے صبر سے مدد طلب کی، نماز سے مدد طلب کی، اب مدد طلب کرتے کرتے شہادت کا جام پی لیا، خدا نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں صبر کرتے کرتے اپنی جان قربان کرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آج دلیل کا مطالبہ کرتے ہو، شہید زندہ ہے، دلیل کیا ہے؟ ولی زندہ ہے، دلیل کیا ہے؟ نبی زندہ ہے، دلیل کیا ہے؟ دنیا دلیل کا مطالبہ کر رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں یہ عقل کے اندھے دیو کے بندے جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں نے قرآن سے بھی دلیلیں دی ہیں، ہمارے اکابر اہل سنت نے قرآن سے بھی ثابت کیا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت کیا ہے کہ انبیاء بھی زندہ ہے، صالحین بھی زندہ ہے، شہداء بھی زندہ ہے، اولیاء بھی زندہ ہے، سب نے یہ دلیلیں دی ہیں، مگر قربان جاؤ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر اہل سنت کے مقدس شہزادے حضور مسعود ملت پر کہ آپ کو جلال آیا اور آپ نے کہا
جواب ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرات، شہزادہ شیر بیشہ سنت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو جب غلام حسین کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان ان کی اللہ. زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ تو خدا نے فرمایا وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور آگے خدا فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، جان اور مال اور اولاد کے نقصان سے. ثمرات کیا بات ہے، واہ 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 واہ. فرماتے ہیں اولاد ہے. تو ان چیزوں سے آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے اوپر خوف ڈال کر کے، تمہیں بھوکا رکھ کر کے تمہارا امتحان لیں گے. تمہارے مالوں کے ذریعے سے مال کا نقصان ہوگا، ہم تمہارا امتحان لیں گے. جان کے نقصان سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور تمہارا امتحان ہم تمہاری اولاد کے نقصان سے لیں گے. آؤ چلو کربلا کے میدان میں. دنیا میں امتحان دینے والے، خدا کی بارگاہ میں صبر کرنے والے بہت آئے. کسی کو اگر ایک خوف کے ذریعے سے آزمایا گیا تو باقی چیزیں نہیں پائی جاتی. کوئی بھوکا ہے تو باقی چیزیں موجود ہیں. کسی کی جان کا خطرہ ہے تو مال موجود ہے، کسی کے مال کا خطرہ ہے تو جان موجود ہے، کسی کی جان کا خطرہ ہے تو اولاد موجود ہے. مگر جب کربلا کے میدان پر ہم نظر ڈالتے ہیں، امام عالی مقام جب امتحان گاہ میں پہنچتے ہیں، اے مولا تو خوف سے آزمائے گا، تیرا بندہ حسین کھڑا ہے. اب یہ تخت نشین یہ فوجوں کو لے کر کے خوف و دہشت ڈالنا چاہتے ہیں. 22,000 یا 40,000 کا لشکر لا کر کے ہمیں خوف دلانا چاہتے ہیں. اے مولا تیرا بندہ حسین امتحان دینے کے لیے آ چکا ہے. مولا تو بھوک سے آزمائے گا، ہم بھوک سے امتحان دینے کے لیے تیار ہے. اے مولا تو مال کے نقصان سے آزمائے گا، ہم مال کے نقصان سے بھی امتحان دینے کے لیے تیار ہے. اے مولا تو جان کے نقصان سے آزمائے گا، ہم جان کے نقصان سے بھی امتحان دینے کے لیے تیار ہے. اے مولا تو اولاد کے نقصان سے آزمائے گا، تیرا بندہ حسین اس کے لیے بھی تیار ہے. دیکھو کربلا کے میدان میں امام علی مقام خوف کے ذریعے سے بھی امتحان دے رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بھوک کے ذریعے سے بھی امتحان دے رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جان اور مال اور اولاد کے نقصان سے بھی امتحان دے رہے ہیں. کربلا کے میدان میں کہاں ہے وہ عقل کے اندھے دیو کے بندے جو کہتے ہیں امام حسین مجبور تھے؟ ارے عقل کا اندھا دیو کا بندہ میرا امام علی مقام کربلا کے میدان میں کرامت دکھانے نہیں گیا تھا، وہاں تو بارگاہ خداوندی میں ان 5 چیزوں کے ذریعے سے امتحان دے کر کے بتانے گیا تھا. اے لوگوں، خوف سے امتحان کیسے دیا جاتا ہے، بھوک کے ذریعے سے امتحان کیسے دیا جاتا ہے، مال اولاد اور جان کے نقصان کے ذریعے سے امتحان کیسے دیا جاتا ہے. اور جب بندے مومن ان امتحانوں سے پاک ہو کر کے آگے بڑھتا ہے تو خدا خوشخبری دیتا ہے، وبشر الصابرین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. خوشخبری دے دیجیے. امام علی مقام ان 5 چیزوں کے ذریعے سے کربلا کے میدان میں آزمائے جا رہے ہیں. آج کہتے ہو وہ بے اختیار تھے، وہ مجبور تھے. ارے کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اس کا بھی جواب دیا ہے. 3-4 کرامتیں مشہور ہیں. امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک خبیث آیا، کہا کہ ابھی سے آپ نے یہ آگ جلوا لی جہنم سے پہلے. امام علی مقام نے دعا فرمائی، مولا یہ مجھے جہنمی کہہ رہا ہے، تو اسے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں بھی جہنم کی آگ میں جلا. اس کا گھوڑا گیا، وہ اسی بدکا اور وہ اسی آگ میں گر گیا، جل کر کے مر گیا. امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک خبیث آیا، کہا کہ اے امام علی مقام یہ دیکھیے نہر فرات جاری ہے، جن انسان جانور چرند پرند سب پانی پی رہے ہیں مگر آپ کو پانی نہیں ملے گا. امام علی مقام فرماتے ہیں اے مولا یہ خبیث مجھے تانا دے رہا ہے پانی کا، اے مولا اسے تو پیاسا مار. اب وہ اس کا گھوڑا جب بھاگا اس کے زین میں اس کا پیر پھنسا اور پیچھے پیچھے بعد میں جب پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، پیاس لگی، العطش العطش چلاتا رہا. اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے مگر اس کے حلق کے نیچے پانی نہیں اتر رہا ہے. پیاس پیاس چلاتے ہوئے وہ مر گیا. اسی کربلا کے میدان میں ایک خبیث نے آ کر کے کہا
کہا اے حسین تمہارا نبی سے کیا رشتہ ہے؟ امام علی مقام کو دل میں وہ رنج و علم طاری ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں مولا یہ خبیث تو اب تک تو اتنا ظلم کر رہے تھے، اب تیرے نبی سے ہی ہمارا رشتہ کاٹنے کے لیے زبان کھول رہا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس کو دنیا میں ذلت کی موت نصیب فرما۔ وہ جیسے ہی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور جیسے ہی بیٹھتا ہے پیچھے سے ایک بچھو ڈنک مارتا ہے اور اس کے بعد وہیں پر وہ تاپنے اور چلانے لگتا ہے، وہیں پر اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کہاں ہو عقل کے اندھو؟ ارے ان کرامتوں کو دیکھ کر کے ہم بلکہ یہ اگر کرامتیں نہ بھی ہوتی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام چاہتے ایک ٹھوکر مارتے پورا میدان کربلا پانی سے بھر گیا ہوتا۔ بے شک بے شک بے شک، مگر امام حسین بتانے گئے تھے صبر کیسے کیا جاتا ہے، دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، دین کا تحفظ کیسے ہوتا ہے۔ امام حسین کے چاہنے والوں، امام حسین کربلا کے میدان سے ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، اے لوگوں جب دین پر حملہ ہو تو دیکھ لو میرے کردار کو نظروں کے سامنے رکھو، تمہیں بھوکا بھی رکھا جائے گا، تمہیں پیاسا بھی رکھا جائے گا اور تمہیں خوف بھی دلایا جائے گا، تمہیں رعب میں لایا جائے گا اور تمہیں بھوکا رکھا جائے گا، تمہاری جان کا نقصان ہوگا، تمہارے مال کا نقصان ہوگا، تمہاری اولاد کا نقصان ہوگا، مگر اے لوگوں اگر سچے غلام حسین ہو تو میرے عمل کو نظروں کے سامنے رکھنا اور سارے یزیدیوں کو پیغام دے دینا، چاہے وہ یزیدی کسی شکل میں ہو، چاہے وہابیت کی شکل میں ہو، چاہے دیوبندیت کی شکل میں ہو، چاہے رافضیت کی شکل میں ہو، اور اعلان کر دینا اے یزیدیوں تم تو ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر غلام حسین ہے، نبی کی عظمت پر حملہ ہوگا، نبی کے مقام و مرتبے کو گھٹایا جائے گا، تو سن لو ہمارا کل بھی اعلان یہی تھا، آج بھی اعلان یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال۔ ابھی کل کی بات ہے، امام حسینی بن کے تو دیکھو، حسینی بنو تو دعویٰ تو بہت ہے مگر آج کل عوام تو عوام امام کا حال خراب ہے، پہنچے وہابی بہت ہیں، دیوبندی بہت ہیں، تو کٹ مار کے دوسرے طریقے سے تقریر ہوگی، مگر ابھی کل کی بات ہے الحمدللہ لکھنؤ کے اندر گیا تھا، پروگرام میں پہنچا، کچھ لوگوں نے جو پروگرام میں بلانے والے تھے وہ نہیں، دوسرے لوگ آئے اور نام پوچھا، نام کیا ہے؟ جیسے ہی نام بتایا نقیب الرحمان حشمتی، جیسے ہی سنا حشمتی تو کہا حضرت لکھنؤ ہے رد نہ کیجیے گا، یہی جملہ تھا۔ میں نے کہا کتاب ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں، میری کوئی تقریر رد کے بغیر ہوتی ہی نہیں، اگر تقریر کرواؤ گے تو رد ہوگا ورنہ ہماری تقریر ہی نہیں ہوگی۔ جو بلانے والے تھے انہوں نے کہا نہیں رد بالکل کریے، اب اس کے بعد جب وہاں رد کیا گیا، اب جب لوگوں کو ہم نے فتاوی رشیدیہ کھول کر کے سنایا، میں نے کہا نام نہ بتاؤں گا، پہلے اس کے اندر جو لکھا ہے وہ سن لو، اس کے اندر سوال تھا جواب تھا، میں نے پڑھ کے سنایا، سوال کیا گیا تھا امام حسین کے نام پر سبیل لگانا کیسا، چندہ دینا کیسا، شربت دودھ پلانا کیسا، ذکر امام علی مقام کی محفل کرنا کیسا، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ سب حرام ہے، سبیل لگانا حرام، کھچڑا پکانا حرام، امام علی مقام کی محفل سجانا حرام، ان سب چیزوں کو حرام لکھا۔ میں نے کہا بھی لکھنے والے کا نام نہیں بتاؤں گا، یہ بتاؤ کہ یہ یزیدی ہے یا حسینی؟ کیا بات ہے؟ لکھنے والا یزیدی کے حسینی؟ سارے مجمع نے کہا یزیدی۔ میں نے کہا بھی میں نے نام نہیں بتایا ہے، نام میں نے بتانے میں تاخیر کی، مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور برجستہ کہتا میں نے نہیں کہا، اس آدمی نے جب عشق حسین ہوگا تو یہی جملہ ادا ہوگا، کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حضرت اس حرامی کا نام تو بتائیے۔
نام تو بتائیے. پھر میں نے جب نام بتایا ہے تو برجستہ نام لے کر کے وہیں پہ گالی دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام عالی مقام کی محبت ہوگی تو یزیدیوں سے کوئی رشتہ ناتا نہ ہوگا. جب امام عالی مقام کی الفت ہوگی تو یزیدیوں سے کوئی تعلق نہ ہوگا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہوگی, ان کی محبت دل میں ہوگی, تو ان کے کسی گستاخ کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھو گے, ان کے گستاخوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گے, بلکہ جہاں رہو گے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی اعلان کرتے رہو گے, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا محبت کیجیے, ارے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, اور شرک پھیلے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. حضرات گرامی وقار, امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں یہ معرکہ, امام علی مقام کربلا کے میدان میں پہنچے, یہ معرکہ پیش آیا. حضرات تو اب سنیں, یہ معرکہ پیش آیا, دنیا دیکھ رہی تھی, امام حسین کا خاندان شہید ہو گیا, امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا, حضرت عباس علمبردار کا بازو کٹ گیا. یزیدیوں نے سوچا تھا کہ ہم ان کے سر کو قلم کر کے ان کے خاندان کو, مختصر سا خاندان ہے, صرف کربلا میں جانے والے 82 نفوس قدسیاں ہیں, 72 تو شہید ہوئے, جانے والے 82, ان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. مگر دیکھو تو شیر خدا کے گھر کے بچوں کا ایسا روب طاری ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ شیر خدا میں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی شیر ہوا کرتا ہے. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو ان لوگوں کو ایسی ہیبت کہ 82 حضرات کے مقابلے میں 22,000 یا ایک روایت کے مطابق 40,000 کا لشکر بھیجا. ان یزیدیوں نے سوچا تھا کہ کربلا کے میدان میں ان کو کاٹ دیں گے, ان کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے, ان کے خاندان کو ہم شہید کر دیں گے, ہماری فتح ہو جائے گی. مگر وہ نہیں جانتے تھے امام عالی مقام اس گود میں پلنے والے ہیں, جس گود میں جس گود کے مالک عالم ما کان و ما یکون ہیں. امام حسین نے بتایا ہے یزیدیوں, ابھی تمہیں جنگ جیتنا آتا ہی نہیں, تم جنگ کا ایک ہی رخ جانتے ہو کہ جنگ کیسے فتح کی جاتی ہے, سر کاٹ کے. مگر ایسا نہیں ہے, کبھی سر کاٹ کے جنگ فتح کی جاتی ہے, کبھی سر کٹا کے جنگ فتح کی جاتی ہے. کربلا کے معرکے سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کا معاملہ یہ رہا کہ جنگ فتح کرنے والے نے سر کاٹ کے فتح کی ہے. مگر کربلا کی جنگ ایسی جنگ ہے جو سر کاٹ کے نہیں بلکہ سر کٹا کے جنگ فتح کی گئی ہے. اور جنگوں میں سر کاٹنے والوں کے ہاتھ میں فتح یابی کا جھنڈا ہے, مگر کربلا کے میدان میں سر کٹانے والے کے ہاتھ میں فتح یابی کا جھنڈا ہے. حضرات اور کیسی شکست ہوئی یزید کی, کیسی فتح ہوئی امام علی مقام کی, جانتے ہیں؟ کربلا کے مارکے سے پہلے یزید نام کا 1-2 آدمی نہیں, 400 سے زائد لوگ یزید نام کے, اور حسین نام کا تنہا امام علی. امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں, اور یزید کئی 100 لوگ تھے جن کا نام یزید تھا. مگر دیکھو امام حسین کی فتح کیسی ہے, یزید کی شکست کیسی ہے. امام علی مقام نے بتا دیا کہ اسے فتح کہتے ہیں اور اسے شکست کہتے ہیں کہ کربلا کا معرکہ جیسے ہی ہوا اب کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے. آپ تلاش کر لیجئے, جو یزیدی ہے وہ بھی نہیں رکھنے کو تیار, کہ اگر پورے سال بچ گیا تو 10 محرم کو نہیں بچ پائے گا, کہ لوگ کربلا جائیں گے یزید کو محلے میں کیسے چھوڑ دیں گے, تو رکھنے کو تیار نہیں یزید نام. اور امام حسین کی فتح
کہ جہاں چلے جائیے گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی قریہ قریہ شہر شہر نگر نگر ہر جگہ کوئی احمد حسین، کوئی محمد حسین، کوئی غلام حسین، کوئی فدا حسین، کوئی خادم حسین، کوئی حسین، بس ہر جگہ حسین حسین نظر آئے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یزید کی شکست، امام عالی مقام کی فتح کیسی ہوئی؟ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں یزید کی قبر کہاں ہے؟ بتائیں، ہے کوئی جانتا ہو یزید کی قبر کہاں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک حسینی گھر میں پیدا ہونے والے بچے سے پوچھو کہ بتاؤ امام حسین کا روضہ کہاں ہے، تو ہر بچہ کہے گا کربلا، کربلائے معلی۔ اور یہیں تک نہیں، یزید کی شکست تو ایسی ہوئی کہ کوئی اس کا نام و نشان ایسا مٹا کہ اس کا بھی پتہ نہیں، اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں، مگر وارے امام علی مقام آپ کو ایسی فتح اللہ نے دی ہے کہ صرف کربلا ہی نہیں بلکہ دنیا میں دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی چلا جائے، جہاں بھی جائے گا جو بھی حسینی ہوگا اپنے گھر میں روضہ حسین سجائے نظر آئے گا، امام علی مقام کا روضہ بنائے نظر آئے گا۔ اور جب محرم کا مہینہ آئے گا ہر کوئی ہر جگہ محفل امام علی مقام کرتا نظر آئے گا۔ تبھی کہنے والے نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یزید سے امام حسین کی جنگ ہوئی کس بنیاد پر؟ بہت سنجیدگی سنیے، مقصد کربلا بتانے جا رہا ہوں۔ امام حسین جنگ کے لیے نکلے، جہاد فرمایا، خاندان کو لٹا دیا، اپنی جان قربان کر دی۔ کس بنیاد پر؟ تحفظ شریعت، تحفظ ناموس رسالت کی بنیاد پر۔ بے شک۔ یزید کا جرم کیا تھا؟ اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس وقت تک لگا تھا؟ بولیے، لگا تھا؟ نہیں۔ گمراہیت کا، فسق و فجور، اور وہ اسلام کے اندر فسق و فجور رائج کرنا چاہتا تھا، عام کرنا چاہتا تھا، فسق و فجور پھیلانا چاہتا تھا، امیر المومنین بن کر کے، تخت نشین ہو کر کے، خلیفۃ المسلمین بن کر کے، مگر امام علی مقام نے ہم غلاموں کو ذہن دیا ہے۔ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، فسق و فجور اگر کوئی اسلام میں لانا چاہے تو ہم ایسے کو بھی بخشنے والے نہیں ہیں، ہم ایسے کے لیے بھی تیار ہیں، یا تو جان چلی جائے یا کسی کا جو بھی ہونا ہو جائے، ہر طرح سے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جسم کے خون کا آخری قطرہ بہ سکتا ہے، مگر شریعت مصطفیٰ کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی آ جائے ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی غلط چیز پھیل جائے ہم اسے ہرگز نہیں برداشت کر سکتے۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے کہ یزید نے کہیں نبی کو مجبور و بے بس لکھا ہو؟ بولیے، ہے؟ یزید نے کہیں پر نبی کے بارے میں لکھا ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے؟ یزید نے کہیں پر نبی کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کے علم کی طرح کہا ہو؟ نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا ہو؟ یا نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہو؟ کہیں نہیں۔ لہذا جب ایسے خبیث جو فسق و فجور پھیلانا چاہ رہا تھا، اسلام میں جب اس کی گنجائش نہیں، تو جب امام حسین اس سے اتحاد نہیں کر سکتے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، تو جن خبیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو بتاؤ حسینیوں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہونا چاہیے؟ بولیے، جن وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، بتاؤ حسینیوں، صرف کھچڑا کھانے والے حسینی نہ بنو، صرف شربت پی کر کے یا حسین کہنے والے نہ بنو، بلکہ اپنے عمل کے اندر وہ بات پیدا کرو کہ تمہارا عمل یہ کہتا رہے، زبان اگرچہ خاموش ہو مگر عمل یہ کہے کہ ہاں ہم وہ ہیں، ہم وہ حسینی ہیں، کہ ہم حسینی ہیں، گوارا نہیں پاتے ہم کو، ارے سر جھکاتے نہیں، ہم سر کو کیا بات ہے، کیا بات ہے، سر جھکاتے نہیں، ہم سر کو
کٹا دیتے ہیں. کل تک جو بولی غیروں کی تھی آج رضوی کہلانے والا وہ بولی بول رہا ہے. آج اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والا وہ بولی بول رہا ہے. حضرات لیبل کل بھی نہیں دیکھا گیا تھا, لیبل آج بھی نہیں دیکھا جائے گا. کل بھی یہ نہیں دیکھا گیا تھا کس کا بیٹا تھا کس کا پوتا تھا, آج بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کا بیٹا ہے کس کا پوتا ہے اور کس سے مرید ہے کس کا خلیفہ ہے. یہ دیکھیے مولوی تطہیر کی کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 86 کے اوپر لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان ہے. ابھی فتاوی رضویہ بھی بتاؤں گا, فتاوی حشمتیہ بھی سناؤں گا اور اس کو بھی سناتا ہوں, اور فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی ماننا ہے یا اس کی ماننا ہے. سننا چاہتے ہیں؟ یہی ہے مقصد کربلا. امام حسین کا ذکر نہ ہو مگر شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے بارے میں بتا دیا جائے, امام حسین تم سے خوش ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان ہے, اس کی ایک عبارت نقل کی, کہا لکھا کہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں, خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا, سب اس کے بے بس بندے ہیں اور بے بسی میں برابر ہیں. کہیے معاذ اللہ. اب اس کے بعد چند سطر کے بعد یہ اپنی بات لکھ رہا ہے کتاب لکھنے والا. میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں اور واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں, چھوٹے ہوں یا بڑے سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں. معاذ اللہ, اللہ کے سامنے سب بے بس. یہ تائید کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس سے پہلے جو لکھا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ آدھی عبارت چھوڑ کر کے سنا دیا, میں پوری پڑھ دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بیچ میں جو عبارت کھا گئے اس میں کوئی مطلب ہوگا. تو سنیے, لکھا ہے اس کے بعد تقویۃ الایمان کی عبارت لکھنے کے بعد, اور یہ دیکھیے قرآن کریم میں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ پرند ہو جاتی ہے, اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے, اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. یہ قرآن کریم میں ہے جو اس لیے لکھنے والے نے لکھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان فرمایا تھا. اب یہ لکھنے والا شخص لکھتا ہے تو جو اللہ کے حکم سے پھونک مار کر جان ڈال دیں, مردے زندہ کریں, کوڑھی اور اندھوں کو ٹھیک کریں, ان کے لیے بے بس اور مجبور کا لفظ بولنا قرآن والوں کی بولیاں نہیں. کس کی بولیاں نہیں؟ قرآن والوں کی یہاں تک یہ کہہ دیا, اللہ نے اگلوا دیا زبان سے کہ جو اللہ والوں کو بے بس اور مجبور کہے اس کی بولی قرآن والوں کی بولی نہیں ہے. اور آگے خود کہہ رہا ہے بندے اللہ کے چھوٹے ہوں یا بڑے سب اس کے سامنے بے بس ہیں. تو اب اسی کتاب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ قرآن والوں کی بولی. بولیے میں نہیں, تمہاری کتاب خود کہہ رہی ہے کہ تمہاری بولی قرآن والوں کی بولی نہیں ہے. اب ایک بات ابھی چند دن پہلے میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک فتنہ ابھی کانپور کے اندر تقریر کے ذریعے پھیلایا گیا, لوگوں کو عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس شخص نے جس کے نام کے شروع میں ہی شیطان کی شین لگی, شیطان کی شین جس کے نام کے شروع میں ہے, اس نے کہا اس عبارت میں کوئی خرابی نہیں ہے. معاذ اللہ. جملہ سنیے, علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. کہا بے بسی میں برابر تو نہیں ہے مگر بے بس ہونے کا عقیدہ تو ماننا ہی. معاذ اللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ لکھا, یہ کہا اپنی تقریر میں بھی چند روز پہلے. اب دیکھیے, اور کہا کیا کہ بات ہے اللہ کے سامنے کی, بات ہے اللہ کے سامنے کی. اور دلیل میں کیا پیش کیا؟ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خبر دی گئی کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا یہ عذاب نازل نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اے ابراہیم علیہ السلام اس خیال سے آپ پھر جائیں, اس خیال میں نہ پڑیں. یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اس خیال سے آپ پھر جائیں, یہ تو ہونا ہی ہے.
اب حضرات گرامی یہ اس نے تقریر میں کہا، ابھی اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اس سے ثابت کیا کر رہا ہے؟ معاذ اللہ انبیاء کی بے بسی۔ معاذ اللہ، معاذ معاذ اللہ۔ اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب فتاوی رضویہ شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ بے شک۔ اب فتاوی رضویہ شریف سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کتاب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 304 کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دروشی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلام وعلى علیہ یا الكرام رسول اللہ وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ یہاں ایک نقطہ اور قابل لحاظ سرکار اعلیٰ فرما رہے ہیں، سائل نے وقت حاجت و مصیبت ندائے غیر اللہ کا جواز اپنا معتقد بتایا، یعنی ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ سائل نے بتایا کہ ہم غیر اللہ کو آواز دینا، مصیبت کے وقت پکارنا جائز سمجھتے ہیں۔ ملتقط بتایا انبیاء و اولیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ندا، اب اعلیٰ فرما رہے ہیں انبیاء و اولیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ندا ندائے غیر اللہ نہیں، کیا ہے؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں یا علی المدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ ندائے غیر اللہ نہیں ہے، کیا بات ہے، بلکہ اللہ ہی کی ندا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات کہہ دیجئے یہ ہے ہمارا عقیدہ، سبحان اللہ، بلکہ اللہ ہی کی ندا ہے کہ وہی نسبت ملحوظوں مناتے ندا ہے کیا بات ہے، کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہی نسبت ملحوظوں مناتے ندا ہے، جس طرح کے ملتقط و در مختار و عالمگیریہ میں ہے التواضع لغیر اللہ حرام، غیر اللہ کے لیے تواضع حرام ہے، حالانکہ انبیاء و اولیاء اور ماں باپ اور اساتذہ وغیرہم کے لیے تواضع کے حکم سے قرآن و حدیث اور خود یہ کتابیں مالا مال ہیں، تو وجہ ایک طرف ہے غیر اللہ کے لیے تواضع حرام، دوسری طرف قرآن میں، حدیث میں، فقہ کی کتابوں میں بے شمار جگہوں پر والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، انبیاء اولیاء کے لیے تواضع کا حکم موجود، تو فرماتے ہیں وجہ وہی ہے کہ ان کے لیے تواضع غیر اللہ کی تواضع نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، ان کے لیے تواضع غیر اللہ کی تواضع نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے کہ اسی کی نسبت ملحوظ ہے۔ اسی نقطہ سے غفلت کے سبب وہابیہ خذلہم اللہ تعالی شرک جلی میں گرفتار ہوئے، کیا بات، شرک جلی میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو مشرک کہنے لگے، انہیں انبیاء اولیاء وجود الہی کے مقابل مستقل وجود نظر آئے، انبیاء اولیاء۔ ابھی اس کے بعد میں فتاوی حشمتیہ سناؤں گا، ایک ایک لفظ کو سمجھا دیا ہے مظہر اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کی کتاب مظہر اعلیٰ حضرت سے سمجھیے گا، اور ان کی ندا غیر خدا کی ندا جانی، یوں ہی ان سے استمداد، ان کی تعظیم، ہر بات میں وہی غیریت و استقلال کا لحاظ رکھا، اور یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ کے مصداق ہوئے۔ اس کا زیادہ بیان ہمارے رسالہ الاستمداد و کشف ضلال دیوبند میں ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہوا کہ ہم اللہ و رسول کے درمیان غیریت نہ لائیں، یہ نہ ہمارا عقیدہ یہ نہ ہو کہ نبی مدد کرتے ہیں تو خود بذات خود، بلکہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، غوث مدد کرتے ہیں، غریب نواز مدد کرتے ہیں، بزرگان دین مدد کرتے ہیں، شہزادے گل قبا امام علی مقام ہماری مدد کرتے ہیں، تو اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، تو انہیں پکارنا حقیقت میں خدا کو پکارنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس کتاب کے اندر کیا لکھا، اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، اللہ کے سامنے، اور اسی کو اس مردود شیطان نے بیان کیا کچھ روز پہلے، اور کہا کہ یہاں سامنے کی بات ہے، اللہ کے سامنے سب مجبور ہیں، بے بس ہیں، معاذ اللہ۔
اور کہہ رہا ہے کہ عقیدہ ماننا ہی پڑے گا. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. حضرات گرامی، اب یہ دیکھیں فتاوی حشمتیہ کے ذریعے سے، مظہر اعلیٰ حضرت کی کتاب کے ذریعے سے آپ اس چیز کو سمجھیں جو ابھی آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب سے سماعت فرمایا کہ یہ کہنا کیسے صحیح ہے. سنیے، فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں ساری علت وہی ہے، ساری علت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈالنا کہ اس نے انبیاء اولیاء کو خدا کے مقابل ایک مستقل ہستی سمجھا ہے، خدا کے مقابل ایک مستقل ہستی سمجھا ہے. وہاں کہا، اب تقویت الایمان کی عبارت، وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے، یہاں کہا اس کے روبرو. ایک ہے آگے اور ایک ہے روبرو، اور اس نے کیا لکھا؟ اللہ کے سامنے. روبرو، آگے، سامنے، سب ایک ہی ہے نا؟ ہاں ایک ہی ہے. آگے اور روبرو مقابل ہی کو کہتے ہیں. کس کو؟ مقابل، سامنے والے کو کہتے ہیں. گنگوہی صاحب نے اس ملعون قول کا چاک سلانے کو اپنے فتاوی میں اس لفظ کی تصریح کی کہ فخر عالم حق تعالی کے مقابلے، فخر عالم حق تعالی کے مقابلے میں. اور وہی یہاں پر تقریر میں چوڑی محال کے اندر کہا، کرنل گنج میں کہا کہ اللہ کے سامنے کہا ہے سب بے بس ہے. اب سنو اور فیصلہ کر لو، اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، اور جتنے لوگ موجود تھے وہ بھی سن لیں، اور واہ واہ کرنے والے بھی کان کھول کر کے سن لیں. فخر عالم حق تعالیٰ کے مقابلے میں فرماتے ہیں مظہر اعلیٰ، یہ ان شرک پرستوں کا کھلا ہوا شرک ہے، ان شرک پرستوں کا کھلا ہوا شرک ہے. انہوں نے دو مستقل عزتیں رکھی، ایک اللہ تعالیٰ کی، دوسری انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء رضی اللہ تعالی عنہم کی. دو مستقل عزتیں رکھی اور ان کا باہم یوں موازنہ کیا کہ اس کے مقابل یہ چمار اور ذرے سے بھی بدتر ہے، حالانکہ یہ اسی کے ذل ہیں. انبیاء اولیاء اللہ ہی کے ذل ہیں، اللہ کے ذل ہیں. اسی کی عزت ان میں تجلی فرما ہے، اسی کی عزت ان میں تجلی فرما ہے. پھر ناپ تول کیسی، پھر ناپ تول کیسی؟ اب فرماتے اگر بلا تشبیہ آئینے میں بادشاہ کے عکس کی اس کے مقابل تجلی، یعنی آئینہ ہو، بادشاہ کھڑا ہو اور بادشاہ کے سامنے جب اس کا عکس، اس کا فوٹو تصویر جب اس میں نظر آئے، آئینے میں عکس نظر آئے، تو کوئی وہاں پر کہے کہ اس کے عکس کے بارے میں کیا کہے کہ اس کے مقابلے میں، یعنی بادشاہ کے مقابلے میں کہے کہ یہ تو اس کے سامنے، عکس کو کہے یہ تو اس کے سامنے نہایت ہی ذلیل و ناپاک سور سے بھی بدتر ہے، تو یہ بادشاہی کی توہین ہوگی. کس کی توہین ہوگی؟ بادشاہ کا چہرہ آئینے میں دکھ رہا ہے اور چہرے کو دیکھ کر کے کہے یہ جو عکس نظر آ رہا ہے بادشاہ کے سامنے سور سے بدتر ہے، یہ ذلیل ہے، تو یہ حقیقت میں اسی بادشاہ کی توہین ہے، اس لیے کہ اس کے عکس میں بادشاہی کی خوبی جلوہ گر ہے، اس عکس میں کسی اور کی خوبی نہیں ہے، اس بادشاہی کی خوبی جلوہ گر ہے. یہ اسی لیے یہ وہابی اسی لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام و اولیاء رضی اللہ تعالی عنہم سے مدد مانگنا شرک بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک خدا سے جدا ہستی ہے، خدا سے جدا ہستی ہے، جیسے مشرکوں کے بت والعیاذ باللہ تعالی. حالانکہ ان محبوبان خدا علی سیدہم علیہم الصلوۃ والسلام سے مانگنا بعینہ خدا سے مانگنا ہے، اور نبی کی عزت حقیقت میں خدا کی. اب ایک چیز اور سنیں، اس نے تقریر میں جو کہا اپنا عقیدہ بچائیں عقیدہ، قبر میں نہ کوئی مولوی کام آئے گا، قبر میں نہ کوئی امام کام آئے گا، قبر میں نہ کوئی مفتی بچانے آئے گا، قبر میں نہ کوئی بہروپیہ پیر بچانے آئے گا. جو سچا پیر ہے اس کی مدد تو شامل ہی ہوگی، مگر قبر میں بچانے اگر آئیں گے تو ہم سب کے آقا و مولا آئیں گے، امام حسین کے پیارے نانا جان آئیں گے، تو ان کے بارے میں اپنا عقیدہ بھی تو رکھو. وہ بچائیں گے جب اختیار والے ہوں گے تبھی تو اختیار والے. ارے وہ لوگوں جو نبی کو بے وفا
وہ فکر چھوڑ دے کہ قبر میں نہیں بچا پائیں گے. جب عقیدہ تمہارا ہے بے بس ہے تو پھر کیوں فکر رکھتے ہو قبر میں بچائیں گے؟ ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں آئے تمہارا حشر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں فرمائے جن کا عقیدہ ہے کہ نبی بے بس، اور ہمارا حشر ان لوگوں میں جن کا عقیدہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک سبحان اللہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، فیضان شیر بیش سنت، فیضان مشاہد ملت. سبحان اللہ. میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کو درست بنائیں. حضرات گرامی وقار، اب میں جو یہ کہا پیش کیا تھا کون سی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات، اور بے بسی ثابت کر رہا ہے معاذ اللہ. یہ دیکھیے میرے مظہر اعلی حضرت شیر بے شر میں فرماتے ہیں نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہ نبی تو نبی ہے ہمارے آقا، وہ تو وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے دعا گو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آنے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ بناز و انداز خلیلانہ، جملہ سنیے، مجبور ہو کر کے نہیں، بناز و انداز خلیلانہ. ایک طرف تم اسی واقعے کو پیش کر رہے ہو، مجبوری یا بے بسی کی دلیل بنا رہے ہو، اور ایک طرف مظہر اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم بنازو انداز خلیلانہ، اسی غنی عن العالمین جل جلالہ سے اس کام کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں. کیا یہ اپنی طرف سے نہیں، خدا فرما رہا ہے. اس واقعے کو جب خدا نے بیان فرمایا ہے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں خدا فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط. اٹھاؤ 12واں پارہ، 7واں رکوع، یجادلونا فی قوم لوط. خدا فرما رہا ہے ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے. خدا تو اس محبت سے یاد فرمائے، خدا تو یہ فرمائے، اس انداز کو اس طرح سے بیان فرمائے کہ کتنی محبت جھلک رہی ہے، کتنا پیار جھلک رہا ہے کہ جھگڑنے لگا. تو یہ نہیں کہ وہ مجبور ہیں، میں نے ان کو منع کر دیا جاؤ، جھگڑنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا سے کیا مجبور کسی سے جھگڑتا؟ کیا بے بس جھگڑتا؟ جھگڑنے لگے. ان کا بے پرواہ بے نیاز رب جل جلالہ. تم کہہ رہے ہو بے بس، سنو مظہر فرماتے ہیں ان کا بے پرواہ بے نیاز رب جل جلالہ اپنے پیارے خلیل جلیل علیہ السلام کو مناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مناتا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں مولا عذاب نہ نازل فرما. خدا منا رہا ہے میرے پیارے خلیل مان جاؤ، سبحان اللہ. میں نازل کروں گا، تم میری بات مان جاؤ. مناتا ہے اور فرماتا ہے اس خیال میں نہ پڑ اے میرے پیارے خلیل، اب تو تیرے رب کا حکم آ چکا، ان کافروں پر عذاب کا آنا قضائے مبرم ہے جو رد نہیں ہو سکتی. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم مجبور اور بے بس ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم خدا کے کتنے مقبول ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو خدا فرما رہا ہے کہ میرا ابراہیم مجھ سے جھگڑ رہا ہے اور آگے منا رہا ہے اے ابراہیم مان جاؤ، یہ میرا ایسا حکم ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے، میری بات مان جاؤ، یہ تو قضائے مبرم میں سے ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اپنے عقیدے کو بچاؤ، عقیدے کو بچاؤ، عقیدے کو بچاؤ. عقیدے کو بچاؤ گے تو کل میدان محشر میں امام حسین تمہیں بچائیں گے. عقیدہ نہ بچا نبی کو بے بس کہو. اور ایک بات اور سن لیں، آج کل کچھ لوگ یہ بھی لا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہی چھوڑی نبی کا نام تھوڑی ہے، آقا کا نام تھوڑی ہے کہ نبی بے بس ہیں. تھوڑی سب بے بس ہیں، چھوٹے بندے ہوں یا بڑے بندے سب بے بس ہیں، مگر مظہر اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی سب کا آپریشن کر دیا ہے، پہلے ہی بولتی بند کر دی ہے. تم یہ سب تعویلیں نہیں لا پاؤ گے غلامان رضا کے سامنے. سنیے جو وہابی پیش کرتا تھا آج یہ صلح کلی پیش کر رہا.
فرماتے ہیں بعض عیار وہابی مکار دیوبندی جاہلوں نافہموں پر یوں اندھیری ڈالتے ہیں کہ صاحبوں تقویت الایمان کی اس عبارت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی نبی ولی کا نام کہاں ہے؟ نام کہاں ہے؟ صاحبوں اس میں تو ہر بڑے چھوٹے مخلوق کا ذکر ہے. بڑے مخلوق سے مراد سے دنیا کے دولت مند اور چھوٹے مخلوق سے دنیا کے تنگ دست لوگ مراد ہیں. حالانکہ اب فرماتے مظہر اعلیٰ حضرت حالانکہ یہ شیطان کے قید ضعیف سے بھی زیادہ بودا مکر سخیف ہے. پہلی بات تو یہ ہے، سنیے غور سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء و مشائخ و شہداء و ائمہ و ابناء ائمہ صلی اللہ تعالی علی سیدہم و علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بعطائے الہی علم غیب و قدرت تصرف ماننے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی تعظیم و توقیر، ان کی یاد کرنے ہی کو شرک و کفر ٹھہرانا امام الوہابیہ کی ساری تقویت الایمان کا مقصود ہے. ان کا مقصد ہی ہے انبیاء کی شان گھٹانا. جو مسلمانان اہل سنت اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے علم غیب و قدرت تصرف مانتے ہیں، اپنے معبود و خالق جل جلالہ کی رضا کے لیے اس کے محبوبوں کی تعظیم و توقیر اور ان کی یاد کرتے ہیں، انہی کو کافر و مشرک ظالم بتانے کے لیے بابائے نجدیہ نے کتاب تقویت الایمان لکھی. اب سنیے فرماتے ہیں دوسرے یہ کہ اس عبارت بعیسیٰ میں ہر کا لفظ، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، سب اللہ کے سامنے بے بس، یہی تو ہے سب. فرماتے ہیں ہر کا لفظ کل افرادی کا ترجمہ کیا ہے؟ کل افرادی، یعنی جو ہر فرد پر حکم ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. اگر کوئی شخص یوں کہے کہ دیوبند کے مدرسے کا ہر ایک مدرس بڑا ہو یا چھوٹا وہ کافر مرتد بے دین دیو کا بندہ ہے، تو ایسا کہنے والے نے کیا مدرسہ دیوبند کے صدر المدرسین حسین احمد ٹانڈوی کو بھی کافر مرتد بے دین دیو کا بندہ نہیں کہہ دیا؟ اگر وہ کہے کہ میں نے حسین احمد ٹانڈوی کا نام تو ہرگز نہیں لیا، میں نے تو مدرسہ دیوبند کے ہر ایک چھوٹے بڑے مدرس کو کافر بے دین دیو کا بندہ کہا ہے، تو کیا حسین احمد ٹانڈوی اس کا یہ عذر قبول کر لیں گے؟ جب سارے مدرس کو تم نے کہہ دیا تو صدر المدرسین بھی اس میں آ گیا. اب آگے سنیے، اب سب مخلوق بندے چھوٹے ہوں یا بڑے، فرماتے مظہر اعلیٰ حضرت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں. بولیے مخلوق ہیں، مخلوق ہیں. جو شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا مخلوق نہ مانے وہ قطعاً یقیناً کافر مرتد بے دین ہے. کافر مرتد بے دین ہے کہ نہیں ہے؟ اور حضور اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق ہیں تو قطعاً یقیناً اللہ عز و جل کے جملہ مخلوقات میں سب سے بڑے مخلوق ہیں. میرے آقا سب سے بڑے مخلوق ہیں. جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع مخلوقات خداوندی میں سب سے بڑا مخلوق نہ مانے وہ بھی قطعاً یقیناً کافر مرتد بے دین ہے. تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور سنیے فرماتے ہیں سب سے بڑے مخلوق میرے آقا، اور مخلوقات الہیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے مخلوق قطعاً یقیناً دوسرے حضرات انبیاء و مرسلین و ملائکہ علیہم الصلوۃ والسلام اور اصفیاء و اولیاء رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. تو اس عبارت بعیسیٰ کا صاف صریح مطلب بے گنجائش انکار یہی اور صرف یہی ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بے گنجائش انکار یہی اور صرف یہی ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے بڑے مخلوق ہیں اور دوسرے انبیاء اولیاء اصفیاء اولیاء جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے مخلوق ہیں، ان میں سے ہر ایک اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ چمار کی بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت عزت اللہ کی شان کے آگے ہے، لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی نبی و رسول فرشتہ ولی کی اللہ کے شان کے آگے اتنی عزت و وقار بھی نہیں جتنی اللہ کی شان کے آگے ایک چمار کی قدر عزت ہے۔ تو سارے مخلوق جب کہہ دیا بڑے ہو کہ چھوٹے تو سب انبیاء اولیاء آ گئے، تو صاف لفظوں میں سب کو بے بس کہہ دیا۔ اب بتائیے ایسا کہنے والا کیا عاشق رسول ہوگا؟ کیا نبی کا چاہنے والا ہوگا؟ کیا وہ سچا مسلمان کہلانے والا ہوگا؟ یقیناً نبی کا چاہنے والا تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہے، فرش والے تیری شوکت کا سبحان اللہ سبحان اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ بس ایک آخری یہ حوالہ میں آپ کو سنا دوں کہ بے بس کہنے کے تعلق سے کتنا سخت حکم اعلیٰ حضرت سرکار نے بیان فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 6 جلد صفحہ نمبر 128، یہ 6 جلد کے اندر ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک مولوی نے تقریر میں بیچارہ کہہ دیا تھا۔ اس کے تعلق سے سوال ہوا، اس نے اپنی بات بنانی چاہیے۔ اب سنیے لفظ بیچارہ کے تعلق سے اعلیٰ فرما رہے ہیں، آخری بات سنا کے میں گزر جاؤں گا۔ رہا لفظ بیچارہ، وہ ان سب سے سخت تر بیچارہ وہ، سنیے گا، بیچارہ وہ کون ہوتا ہے؟ بیچارہ کہ کسی بلا میں گرفتار اور بے کس بے بس بے یاور بے یار جو اس سے خلاص کا کوئی حیلہ نہ پائے۔ یہ ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب عز و جل پر افتراء اور قرآن عظیم کی تکذیب اور کفار ملاعنہ کی تصدیق ہے۔ سمجھ رہے ہیں کس لفظ پر اعلیٰ فرما رہے ہیں؟ لفظ بیچارہ جس کا معنی بے بس ہوتا ہے، بے بس نہیں کہا، بیچارہ جس کا معنی بے بس نکل رہا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اب سنیے، فرماتے ہیں یہ کافروں نے بکا تھا، کیا بکا تھا؟ ان محمدن ودعہ ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، جس پر سورہ والضحیٰ شریف نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے پیارے تمہارے روئے رخشاں کی قسم، تمہاری زلف مشکی کی قسم، نہ تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا نہ بیزار ہوا، جو آن آگے آتی ہے تمہارے لیے گزشتہ آن سے بہتر ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا معاذ اللہ ان کو اس ناپاک لفظ سے تعبیر کیا جائے گا جن کا رب فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم کوئی ان کی مدد نہ کرو تو اللہ واحد قہار ان کا مددگار۔ کیا معاذ اللہ ان کو کہا جائے گا جن کے لیے ان کا مولا عز و جل فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتوں کی فوجیں ان کی مدد کو حاضر ہے۔ کیا معاذ اللہ ان کو کہا جائے گا جو اس ظاہری تنہائی اور ایک جہان برسرے عداوت و پرخاش ہونے کی حالت میں اپنے یار غار سے فرماتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ملعون کلمہ بیچارہ کا لفظ جو کہا تھا جس کا معنی بے بس ہوتا ہے، یہ ملعون کلمہ ان پہلوؤں سے بھی ملعون و خبیث تر ہے۔ زید بے قید خود بھی جانتا تھا کہ یہ سب سے بدتر ہے، ولہذا ایک بار کہ بناوٹ پر آیا اور اسی کو سوچ بچار بنایا اور اس سے بھی 1000 درجہ ملعون تر اس کا وہ ناپاک نجس گندا خبیث قول ہے کہ میں نے تو یہی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے، اس سے کھل گیا کہ وہ ضرور بدین گمراہ فاسد العقیدہ مختل الایمان بلکہ ظاہراً بالقصد مرتکب توحید